کیا ہماری دنیا کو واقعی آخرت کی ضرورت ہے، اور ایسا ہے تو کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پریویس سیشن میں ہم لوگ آخرت کے ایگزسٹنس اور اس کی پروبیبلٹی پر بات چیت کر چکے ہیں، اور ہم لوگ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جس طرح نان سائنٹیفک ایج میں آخرت کا عقیدہ ایک مضبوط عقیدہ تھا، اسی طرح اس سائنٹیفک ایج میں بھی آخرت کے تصور کو ہم اسی طرح ثابت کر سکتے ہیں جس طرح دیگر سائنٹیفک چیزوں کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال جو آپ نے ابھی رکھا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا ہماری دنیا کو واقعی آخرت کی ضرورت ہے؟ تو اسے ہم کیسے ثابت کریں؟ دیکھیے، جب آپ انسان کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ یہ پائیے گا کہ پوری ہیومن ہسٹری ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ انسان ان لمیٹڈ ٹیلنٹس، کیپیسٹیز کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم انسان کے اندر ان لمیٹڈ ڈیزائرز اور خواہشات ہیں۔ ہر انسان کے اندر بے پناہ خواہشات بھری ہوئی ہیں، لیکن اب ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف انسان لامحدود صلاحیتوں اور لامحدود خواہشات سے بھرا ہوا ہے، دوسری طرف انسان اس دنیا میں انتہائی محدود طاقت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ انسان یہاں لامحدود طور پر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ابھی انسان جوان ہوتا ہے، اپنے کانشیس ایج کو پہنچتا ہے، وہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے یا دوسرے میدانوں میں محنت کرتا ہے، اور پھر بالآخر وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پوری کر سکے۔ لیکن جب وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے، فرم پوزیشن میں، کہ وہ اپنی خواہشات کو پوری کر سکے، عین اسی وقت بڑھاپے کی کمزوری، اولڈ ایج کی ویکنس اس کو آ کر پکڑ لیتی ہے، اور پھر بہت جلد اینجل آف ڈیتھ یعنی موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کو اس دنیا سے بالکل ڈیٹیچ کر دیتا ہے۔ اب ایک انسان اس دنیا میں پوری زندگی محنت کر کر اپنا ایک ایسٹ تیار کرتا ہے، اپنا امپائر تیار کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ان ایسٹ کے ذریعہ اپنی خواہشات کا فلفلمنٹ کرے، اپنے ڈیزائرز کا فلفلمنٹ کرے، لیکن اس کی جسمانی صلاحیت اور اس دنیا میں اس کو دی گئی محدود زندگی، محدود مدت کی زندگی، لمیٹڈ لائف، اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ تو یہ جو سینیریو ہے اور انسان کا یہ ڈائلیما اپنے آپ یہ تقاضا کرتا ہے کہ دیر مسٹ بی اندر ورلڈ، یہاں ایک اور دنیا ہو جہاں وہ پہنچ کر اپنی ان خواہشات کو پوری کر سکے، کیونکہ اگر خواہشات ہے، انسان کے اندر خواہشات موجود ہیں، ڈیزائرز ہیں، تو اٹ مینس کہ اس کا فلفلمنٹ بھی ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ ورلڈ میں انسان اپنے ڈیزائرز کو فلفل نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ ایک کانٹراڈکشن ہے انسانی وجود کا۔ اگر ہم اس نقطے پر پہنچے کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا ہے، تو پھر انسان کی زندگی میننگ لیس معلوم ہوگی، کیونکہ جب ہم ایکسکلوڈنگ ہیومن بینگ، انسان کو چھوڑ کر بقیہ کائنات اور ریسٹ آف دا یونیورس کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ میننگ ہے۔ مکمل یونیورس ایک میننگ فل یونیورس ہے، یہاں کوئی بھی چیز میننگ لیس نہیں ہے۔ ایسی حالت میں انسان کا وجود اور اس کی خواہشات میننگ لیس کیسے ہیں؟ تو یہ جو سچویشن ہے تقاضا کرتی ہیں کہ دیر مسٹ بی اندر ورلڈ، جہاں انسان اپنی خواہشات کو پوری کرے۔ کسی چیز کی موجودگی اس کے کاؤنٹر پارٹ کی موجودگی کی دلیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو پیاس لگتی ہے، تو پیاس کی موجودگی دراصل پانی کے وجود کی دلیل ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، تو انسان کی بھوک غذا کی موجودگی پر دلیل ہے۔ اگر بھوک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں غذا بھی ضرور موجود ہے، اگر پیاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں
اس پیاس کو بجھانے کے ریسورسز بھی ضرور موجود ہیں. ٹھیک اسی طرح اگر انسان کے اندر خواہشات ہیں تو پھر خواہشات کا فلفلمنٹ بھی ہوگا، اور خواہشات کا فلفلمنٹ ہونا چاہیے. اس میں ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ پوری ہیومن ہسٹری میں ایک انسان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو خواہشات سے خالی ہو، جو ڈیزائر سے خالی ہو، پوری ہیومن ہسٹری میں. تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیے، موجودہ زمانے کے ایتھیسٹ عام طور سے آخرت کے تصور کو، کانسیپٹ آف ہیئر آفٹر کو چیئرفل ایگنوسٹسزم کہتے ہیں. چیئرفل ایگنوسٹسزم یعنی خوشکن لادریت. ان کا کہنا ہے کہ آخرت کا تصور دراصل انسان کے مائنڈ کی اپج ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا کو پالے جہاں وہ جا کر ایک آزاد اور پرابلم فری لائف گزارے. تو یہ دراصل انسان کی خوش خیالی اور وشفل تھنکنگ ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا پائے جہاں وہ جائے اور جا کر وہ پرابلم فری زندگی گزارے، پرسکون زندگی گزارے. حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کے اندر خواہشات کی موجودگی بذات خود ایک بہت بڑا نفسیاتی ثبوت ہے، سائیکولوجیکل ایویڈنس ہے کہ اس خواہشات کو پوری کرنے والی کوئی دنیا موجود ہو. کیونکہ پوری ہیومن ہسٹری میں ایک انسان بھی یا ایک فیز بھی ایسا نہیں گزرا، فیز تو دور کی بات ہے، ایک انسان بھی ایسا نہیں گزرا ہے جو ڈیزائر سے خالی ہو. تو اتنے بڑے ہیومن انسیڈنٹس کو اور سائیکولوجیکل انسیڈنٹس کو محض یہ کہہ کر کہ یہ انسانی ذہنیت کی اپج ہے کہ وہ خواہشات کی پورتی کے لیے ایک دنیا چاہتا ہے، آپ اس طرح رد نہیں کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ماڈرن مائنڈ کے اندر کے کانٹراڈکشن کو اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ون ووڈ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، ان کے 2 پیسیجز کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں کس طرح ماڈرن مین کانٹراڈکشن کا شکار ہے. ایک طرف وہ ایک چیز کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور دوسری طرف وہ ایک بیسلیس اور ایک بے بنیاد سوچ کے ذریعہ وہ اسی کو ریجیکٹ کرتا ہے. ون ووڈ یہ کہتے ہیں کہ it is question for us now to consider whether we have any personal relations towards the supreme power. یعنی یہ ہمارے لیے کوشچن ہے کہ کیا ہمارا کسی قادر مطلق کے ساتھ انٹرنل ریلیشن ہے، پرسنل ریلیشن ہے، ذاتی تعلق ہے. whether there exists another world in which we shall be requited according to our actions. کیا یہاں کوئی ایسی دنیا موجود ہے جہاں ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے انجام کو بھگتیں. Not only is this a grand problem of philosophy, it is of all question the most practical for us, the one in which our interests are most vitally concerned. This life is short. A point دیکھیے, this life is short and its pleasures are poor. When we have obtained what we desire, it is nearly time to die. When we have obtained what we desire, it is nearly time to die. If it can be shown that by living in a certain manner, eternal happiness may be obtained, then clearly no one except a madman will refuse to live in such a manner. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا فلسفی کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ اپنا حل چاہتا ہے. ہماری زندگی محدود ہے، مختصر ہے. جب ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی ہم پورتی کریں، ہم اپنے ڈیزائرز کو فلفل کریں، تو اس وقت ہم بس موت کے قریب ہوتے ہیں. اگر انسان کو یہ دکھایا جا سکے، یہ بتایا جا سکے کہ اس دنیا میں ایک خاص ڈھنگ سے زندگی گزارنے پر تمہیں ابدی خوشی میسر ہوگی، تو پھر پاگلوں کو چھوڑ کر کوئی نہیں ہوگا جو اس خاص طرز حیات کو اختیار نہیں کرے گا. یعنی ماڈرن مین اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ انسان کے اندر خواہشات ہے، خواہشات اپنا فلفلمنٹ چاہتی ہے، لیکن دوسری طرف ہماری زندگی انتہائی مختصر اور شارٹ ہے. جب ہم اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تب عین اسی وقت ہم موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں. تو یہ
سینیریو انسان کی زندگی کی یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ یہاں اندر ورلڈ ہو، جس کو مذہب کی زبان میں ہم آخرت کی دنیا یا ہیئر آفٹر کہتے ہیں. لیکن اب خود ون ووڈ کے کانٹراڈکشن کو دیکھیے کہ کس طرح یہ آخرت کے تصور کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ اب یہ آگے لکھتے ہیں کہ ناؤ دس اپیئرس اے ویری ریزنیبل تھیوری ایز لانگ ایز وی ڈو ناٹ ایگزامن اٹ کلوزلی. یعنی جب تک ہم اس آئیڈیالوجی کو، آخرت کے تصور کو بہت ہی قریب سے نہیں جانچ کرتے ہیں تو یہ ایک ریزنیبل تھیوری، معقول نظریہ معلوم ہوتا ہے. اینڈ ایز لانگ ایز وی ڈو ناٹ کیری آؤٹ اٹس propositions to their full extent. But when we do so, we find that it conducts us to absurdity, as we shall very quickly prove. یعنی اب کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا معاملہ ایبسرڈیٹی ہے، یہ ایک لغو بات ہے. اب لغو بات کیا ہے؟ اب دیکھیں ان کی لاجک. دا سولس آف ایڈیٹس، یعنی ایک غیر عاقل آدمی کی روح، ناٹ بینگ ریسپانسبل فار دیئر سنس ول گو ٹو ہیون. یعنی ایک غیر عاقل آدمی، میڈ آدمی، اپنے پریکٹسز کے لیے، اپنے ایکٹیویٹیز کے لیے جواب دہ نہیں ہے، اور وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا کیونکہ وہ میڈ ہے. آگے لکھتے ہیں دا سول آف سچ مین ایز گویتھ اینڈ روسو آر ان ڈینجر آف ہیل فائر. لیکن عاقل آدمی جیسے کہ گویتے، روسو جہنم کے شکار ہو سکتے ہیں. Therefore it is better to be born an idiot than to be born a Goethe or a Rousseau, and that is altogether absurd. اب یہ ہے لاجک. اب آپ غور کیجئے کہ اس لاجک میں کیا دم ہے. اس لاجک میں کوئی دم ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو سزا کا مستحق صرف اس وقت پاتا ہے جب وہ غیر عاقل ہو. اس طرح تو خود اس دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں سب کو آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں اس بنیاد پر کہ اس دنیا کا قانون ایک جاہل، ایک اگنورنٹ اور ایک اسکالر دونوں کو ایک طرح ٹریٹ کرتا ہے. اس دنیا میں ایک ذہین آدمی غلطی سے ایک سن کر دیتا ہے، ایک بڑا کرائم کر دیتا ہے غلطی سے، اس کو بھی وہی سزا ہے. اور ایک عادی مجرم جس کا جرم کرنا پیشہ ہو، جرم کرنے میں مزہ آتا ہو، اس کو بھی وہی سزا ہو. تو یہ تو ایبسرڈ بات ہے، یہ تو ایبسرڈ بات ہے. یعنی ہونا یہ تھا کہ آتھر ایسے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم لا ابائیڈنگ سٹیزن بنو، اس کے برعکس کہ اتنے ذہین ہو تم کو سزا نہیں ملنی چاہیے. یہ ٹھیک ویسے ہی بات ہے جیسے بعد کے زمانے میں جب سائنٹیفک ڈیولپمنٹ شروع ہوا تو کئی سائنٹسٹ نے بہت ساری تھیوریز کو صرف پرائمریلی پہلے پہل صرف اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ وہ ان کے فریم میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی. وہ ان کا جو اپنا فریم انہوں نے بنا رکھا تھا اس میں وہ فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی، اس لیے وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے. جیسے میکسویلس کی الیکٹرو میگنیٹک تھیوری کو اسی لیے کیلوین جیسے سائنٹسٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اس سچویشن پر J.W.N. سولیون نے بہت ہی خوبصورت تبصرہ کیا ہے، بہت ہی بیوٹیفل کامنٹ کیا. وہ لکھتے ہیں کہ آفٹر آل وائی ون شوڈ تھنک دیٹ نیچر مسٹ نیسسریلی بی اے تھنگ which can be molded by an engineer of the 19th century in his workshop. یعنی کوئی شخص آخر کیوں یہ خیال کر سکتا ہے کہ ہماری فطرت، ہماری کائنات ایسی ہو کہ ہم اسے اپنے ورک شاپ میں ڈھال سکیں. مطلب یہ ہوا کہ ہم نیچر کو، واقعات کو خود اپنے پرسیپشن کے تحت ڈھالنا چاہتے ہیں. حالانکہ جاننا چاہیے کہ واقعات ایکسٹرنل ورلڈ کے تابع نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایکسٹرنل ورلڈ واقعات کے تابع ہوتا ہے. تو اس طرح کی لاجک دے کر ماڈرن ایج کے لوگوں نے آخرت کے تصور سے لوگوں کو محروم کیا. آپ انسان کا مطالعہ کیجئے کہ پوری دنیا میں انسان ہی ایک ایسا کریچر ہے، ایک ایسا مخلوق ہے جس کے اندر کانسیپٹ آف ٹمورو ہے، یعنی کل کا تصور.
وہ اپنے کل کے بارے میں سوچتا ہے، وہ آج ہوتے ہوئے بھی وہ ٹمورو کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا کریچر اس دنیا میں، کوئی بھی دوسرا پرانی مخلوق نہیں ہے جو کل کے بارے میں سوچتا ہو۔ یہ بات درست ہے کہ کچھ اینیملز ہیں جو اپنے کل کے لیے کچھ چیزیں رکھ لیتے ہیں، جیسے چینٹی۔ تو چینٹی اینٹ کی اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ وہ جب کوئی چیز، مثال کے طور پر شوگر جب کھاتی ہے تو پھر وہ زمین کے اندر اگلے دن کے لیے ڈھانپ دیتی ہے، چھپا دیتی ہے۔ لیکن چینٹی کا یا اس جیسے دوسرے کریچر کا یہ عمل ان کے کل کے تصور کو نہیں بتاتا۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ اینیملز کے اندر جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ان کے انسٹنکٹ کے تحت ہے، جبلت کے تحت ہے، یعنی بائی برتھ وہ ایسے ہی کر دیتی ہیں۔ یعنی اس کے لیے ان کے اندر کوئی باضابطہ سوچ نہیں ہے کہ وہ سوچتی ہیں، وہ اینیمل سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور ایک پلاننگ کے تحت وہ ٹمورو کا بندوبست کرتے نہیں۔ اس طرح کی سوچ صرف انسان کے اندر ہے کہ وہ کل کے بارے میں سوچتا ہے، کل کی پلاننگ کرتا ہے، اور پھر کل کی پلاننگ کے تحت وہ ایکٹیویٹیز کرتا ہے۔ کل کے تصور کے لیے کانسیپچول تھنکنگ کی ضرورت ہے، اور یہ کانسیپچول تھنکنگ صرف اور صرف انسان کے اندر ہے۔ تو انسان کے اندر ڈیزائرز کی موجودگی، سینس آف ٹمورو بتاتے ہیں کہ یہاں ایک اور دنیا کی لازمی طور سے ضرورت ہے تاکہ انسان اپنی خواہشات کو پوری کر سکے، وہ کل پہنچ کر وہ زندگی جی سکے جو وہ موجودہ دنیا میں نہیں جی پاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی کچھ اسکالرز اور فلاسفرز، کہ یہ جو آخرت کا تصور ہے یہ دراصل غم، فرسٹریشن اور پاورٹی کی علامت ہے۔ انسان جب پاورٹی میں ہوتا ہے، غم اور اداسی کے حالات میں ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اچھے دن کی امید میں پڑ جاتا ہے۔ تو اگر انسان اچھے حالات میں رہنے لگے، ویل ٹو ڈو سچویشن میں رہنے لگے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آخرت کے تصور میں جیے۔ پھر آخرت کا تصور ایسے لوگوں کے لیے بے معنی ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کا کہنا ہے کہ اب سائنٹیفک ایج ہے، اور سائنٹیفک ایج میں ہم اس ڈیولپمنٹ کو پہنچ چکے ہیں یا پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنے کے بعد ہم اپنی تمام خوشیوں کو حاصل کر سکیں گے۔ ماڈرن مین نے جب ایک جگہ فیلئر دیکھا تو یہ دوسرا دعویٰ کیا، لیکن اس دوسرے دعوے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ سائنس نے خوب ڈیولپمنٹ کیا۔ اب انسان کی دسترست میں ایک سے ایک مٹیریلسٹک چیزیں ہو گئیں، ایک سے ایک مادی چیزوں تک اس کی رسائی ہو گئی، لیکن دیکھا یہ گیا کہ انسان تمام مادی چیزوں کے حصول کے بعد بھی اسی طرح بورڈم اور فرسٹریشن میں مبتلا ہے۔ بڑے بڑے دولت مند اپنے اس خیال کا اعلان کرتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم اپنی دولت کا کیا کریں۔ موجودہ زمانے میں دولت مندوں کے اوپر، ریچز کے اوپر بہت زیادہ تحقیقات اور ریسرچ ہوئیں، جن کے بعد یہ معلوم ہوا کہ تمام دولت مند بلا استثناء انہیپینس کے شکار ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے تمام بڑے بڑے اسکالرز نے یہ بیان دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماڈرن ایج میں ہیپینس ایک امپاسبل چیز بن گئی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے حالات، انسان کی زندگی، اس دنیا کا میں انسان کی موجودگی، اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات خود بخود یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ یہاں ایک اور دنیا ہو، یہاں ایک اور دنیا ہو، وہی دنیا جسے مذہب کی زبان میں آخرت کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں پوری ہیومن ہسٹری میں ایک فیز اور ایک دور بھی ایسا نہیں گزرا ہے، بلکہ ایک انسان بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ وہ خواہشات اور ڈیزائر سے خالی ہو، وہ کل کے تصور سے خالی ہو۔ تو ڈیزائرز کی موجودگی، انسان کے اندر سینس آف ٹمورو کی موجودگی اپنے آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں ایک اور ایسی دنیا موجود ہو جہاں انسان پہنچ کر اپنی صلاحیتوں کو انفولڈ کرے، وہ اپنے ڈیزائرز کا فلفلمنٹ کرے۔ تو یہ ہے اس بات کا جواب کہ ہماری موجودہ دنیا دراصل ایک اور دنیا کا تقاضا کرتی ہے۔ موجودہ دنیا اپنی موجودہ حالت میں انکمپلیٹ معلوم ہوتی ہے۔ تمام میننگ فلنس کے باوجود ہماری یہ دنیا ایک انکمپلیٹ ورلڈ ہے۔ یہ اپنے ایک پیئر چاہتی ہے۔ انسان اپنی مکمل زندگی گزارنے کے لیے ایک اور زندگی
طلب کرتا ہے، اپنی عین نفسیات کے تقاضے کے تحت اسے ایک اور دنیا کی ضرورت ہے، اس کے اندر موجود لامحدود صلاحیتیں ایک اور مدت چاہتی ہیں جہاں وہ پہنچ کر اپنی ان صلاحیتوں کو انفول کر سکیں، جہاں وہ پہنچ کر اپنی خواہشات کو فلفل کر سکیں، جہاں پہنچ کر وہ ریئل ٹمورو کو جی سکیں۔ یہی وہ صورتحال ہے جو شدید طور سے تقاضا کرتی ہیں کہ یہاں آخرت کی دنیا موجود ہو۔